الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين اما بعد۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان کا آخری عشرہ اس اعتبار سے بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، اور پھر ایک ایک لمحہ جو ہے بڑا قیمتی ہے، اس اعتبار سے کہ آخری عشرے میں جو ہے وہ شب قدر ہے۔ شب قدر ایک ایسی رات ہے کہ جس کی فضیلت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورت نازل فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ پوری لمبی صورت ہے، کیا کیا کچھ ہوتا ہے اس صورت میں، اس رات میں۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادات سے بھی افضل ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ زندگی بھر کی جو آپ کی عبادات ہیں، زندگی بھر کے جو اعمال صالح ہیں، دن کا روزہ ہے، رات کا قیام ہے، تلاوت قرآن ہے، تسبیح و تحمید ہے، زندگی بھر کی عبادات ایک طرف، اور اگر آپ کو شب قدر جو ہے میسر آ گئی تو اس سے بھی وہ زیادہ افضل ہے، اس کا ثواب اس سے کئی گنا زیادہ اور اہم ہے۔ لہذا شب قدر جو ہے، اس رات کو جو ہے ضرور پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی رات کو پانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہینے بھر کا اعتکاف فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لاتے ہیں، پہلے عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے عشرے کا اعتکاف فرماتے ہیں، اور پھر آپ جو ہے جب آپ جس ترکی نما خیمے میں تشریف فرماتے ہیں اس کا پردہ ہٹاتے ہیں، صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، شب قدر کو پانے کے لیے میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے کا کیا، مجھے بتایا گیا، واضح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے بتایا گیا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ آخری عشرے میں ہے۔ لہذا جو شخص شب قدر کو پانا چاہتا ہے اسے چاہیے میرے ساتھ آ کر کے اعتکاف بیٹھے۔ گویا کہ اعتکاف کا مقصد یہی ہے کہ شب قدر کو جو ہے پایا جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب ماہ رمضان کی اہمیت کو بیان کرتے تو ساتھ یہی ارشاد فرماتے کہ اس ماہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ حضرات گرامی، بکثرت احادیث ہیں جو اس رات کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جو شخص شب قدر کو عبادت کرتا ہے، رات کا قیام کرتا ہے، ایمان اور ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کی امید رکھتے ہوئے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، گناہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں، کوئی گناہ جو ہے باقی نہیں رہتا۔ تو ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور پھر کون سی رات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مخفی رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے تاکہ لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ راتوں کو جاگیں، عبادت کریں۔ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ یہ رات ہے، پھر اسی رات کو جاگیں گے، اور جس طرح اس رات کو جاگنے کا ثواب زیادہ ہے، اس طرح گناہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مخفی رکھا، اور واضح ہے اس کی حکمت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے تشریف لائے، تو صحابہ کرام آپس میں جو ہے جھگڑ رہے تھے، بحث مباحثہ کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے آیا تھا، لیکن تمہاری اس جھگڑے کی وجہ سے جو ہے اسے مجھ پر مخفی رکھا گیا، بھلا دیا گیا۔ تو گویا کہ لڑائی جو ہے بسا اوقات جو ہے نیکی سے محرومی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ تو الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت جو ہے مخفی رکھا ہے تاکہ لوگ جو ہے ان راتوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے طاق راتیں ہیں، طاق راتوں کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا شب قدر کو جو ہے تلاش کرو۔ 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، 27 کی رات ہے، 29 کی رات ہے، یہ 5 راتیں جو ہیں وہ بن جاتی ہیں۔ گویا کہ جو شخص جو ہے 5 راتوں کو پورے انہماک کے ساتھ، پورے شوق اور جذبے کے ساتھ جو ہے وہ جاگتا ہے، خاص کر کے جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں انہیں تو یہ مل ہی جاتا ہے کہ وہ
ان کا تو کوئی مصروفیت نہیں ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے خواتین جو ہے وہ مخصوص جگہ میں بیٹھی ہیں، عبادت کی جگہ میں بیٹھی ہیں، ان کا تو اور کوئی کام نہیں ہے، یہی ہے رات کا قیام ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، یاد الہی ہے اور باقی اعمال صالح ہیں۔ جب یہ لوگ جو ہے ان راتوں کو جاگیں گے تو یقیناً جو ہے وہ شب قدر کو پا لیں گے۔ تو بڑا اعزاز ہے، بڑی خوش نصیبی ہے شب قدر کو پا لینا، زندگی بھر کی نیکیاں ایک طرف اور ایک رات کی عبادت جو ہے وہ دوسری طرف، وہ بھی زیادہ اہم ہے، تو وہ تو پا لیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے، انہیں چاہیے کم از کم طاق راتوں میں جو ہے خوب جاگیں، خوب عبادت کریں اور رات کا قیام جو ہے لمبا کریں، یہاں تک کہ اگر تھکاوٹ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، محبوب خدا ہیں، آپ ماہ رمضان سے ہٹ کر کے بھی راتوں کا اس طرح قیام فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتی تھی، زخمی ہو جاتے تھے، پھوٹ جاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ تو معصوم ہیں، آپ کے نام عمل میں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے تھے، افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ جو ہے اتنی مصروفیات کے باوجود بھی رات کو لمبی عبادت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا کہ حبیب آپ اتنا نہ جاگا کریں، قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ لتشقى، آپ مشقت میں پڑیں۔ تو آپ جو ہے، آپ کا اتنا جاگنا جو ہے ہمارے لیے پیغام ہے کہ زندگی جو ہے یہ اللہ نے ہمیں عمل کے لیے یہاں بھیجنا ہے، اور اس دنیا کی محنت کے ثمرات جو ہے وہ آخرت کے ملیں گے۔ کوئی بھی کام ہو، جو بھی انسان محنت کرتا ہے، گھر بناتا ہے، محنت کرتا ہے، اتنا عرصہ طویل عرصہ محنت کرتا ہے، تو ثمرات تو آخری عمر میں جب گھر بن جاتا ہے۔ اسی طرح ملازمت کرتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ آخر میں جو ہے جب بڑھاپا ہوگا، 60 سال عمر ہو جائے گی تو آرام سے زندگی گزارو گا، پینشن ملتی رہے گی گھر میں، ورنہ باقی جو تنخواہ ملتی وہ تو ویسی اڑ جاتی ہے۔ تو یہ محنت اس لیے ہے تاکہ اخروی زندگی، قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی جو ہے اچھے انداز سے جو ہے وہ گزرے۔ اب کیا ہوتا ہے، فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، رات بھر اللہ کے فرشتے جو ہے وہ زمین پر اتر آتے ہیں اور ان محافل کو تلاش کرتے ہیں جہاں لوگ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اور اس وقت تک جو ہے موجود رہتے ہیں۔ پھر بارگاہ خداوندی موجود ہوتے ہیں، جا کر کے بتاتے ہیں، یا اللہ تیرے ذکر میں مشغول تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سب کی معافی کر دی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے۔ ویسی تو رات کے آخری گھڑی میں روزانہ جو ہے آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، لیکن یہ جو مخصوص راتیں ہیں، خاص کر کے شب قدر، تمام راتوں سے افضل ترین رات ماہ رمضان ہے جو تمام مہینوں کا افضل ترین مہینہ ہے، پھر شب قدر ہے جو تمام مہینوں سے، تمام دنوں سے جو ہے افضل ترین رات ہے، کیونکہ اس رات میں قرآن کا نزول ہوا، اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا، اتنی عظیم رات ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، پھر اعلان کرتا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا تاکہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، ہے کہ رزق کا متلاشی تاکہ مجھ سے رزق عطا فرماؤں، ہے کہ مصیبت مبتلا میں اس کی مصیبت کو دور کروں۔ اعلانات کا سلسلہ رات بھر جاری رہتا ہے جب تک کہ صبح صادق نہیں ہو جاتی۔ تو یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو ان راتوں کو جاگتے ہیں۔ کوشش ہو اپنے انداز سے اپنے رب کو منانے کا طریقہ اپنائیں، ایسے ہاتھ پھیلائیں، گڑ گڑا کر کے روئیں، آنسو بہائیں، خوف خدا سے اللہ کو منانے میں جو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلیں گے اتنا قیمتی ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے ان کا بھی وزن ہوگا، اور ان کا وزن جو ہے آپ کے میزان کو جو ہے بھر دے گا، پلہ بھاری ہو جائے گا اور جنت کی خوشخبری مل جائے گی۔ آنسو بہائیں، گڑ گڑائیں، جسم کو میں کپ کپی پیدا کریں اور ایسا اللہ سے تعلق جوڑیں گویا کہ اپنا وجود ہی نہیں، اپنے وجود کی نفی کر کے، تنہائی میں، محفل میں، ذکر میں، لوگوں کے ساتھ مل کر کے، اور باقی بہت سارے اعمال ہیں جو کیے جا سکتے ہیں، نماز بھی ہے، سجدہ بھی ہے، تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے، یاد الہی بھی ہے، درود بھی ہے، توبہ اور استغفار کی بھی ہے، اپنے گناہوں کی معافی بھی ہے۔ پھر یہی ہے کہ اللہ سے یہ عہد و پیمان بھی کر لیں کہ یا اللہ آئندہ میں گناہ کے قریب نہیں آؤں گا۔ تو یہ گھڑیاں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہا ہے، زندگی کی چند سانسیں عطا کر دی تو انہیں ضائع نہ ہونے دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔